اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المتجلی لخلقہ بخلقہ والظاہر لقلوبہم بحجت خلق الخلق من غیر رویت الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین وجد المعصومین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ فی محکم کتابہ المجید والفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ صلوات عشرہ ثانی برپا ہے اور عرصہ دراز سے ان مجالس کا انعقاد ہوتا رہتا ہے۔ میں اس برس 5واں عشرہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور میری یہ کوشش رہتی ہے کہ اس عشرے میں وہ موضوعات زیر بحث لائے جائیں کہ جن کو پڑھنے کا عام دنوں میں موقع میسر نہیں آتا، اس لیے تاکہ بات محفوظ ہو جائے میں ہمیشہ پہلی تقریر میں اپنے گزشتہ عنوانات کا ذکر ضرور کرتا ہوں تذکراً۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے پہلے برس جو ہم نے عشرہ پڑھا وہ پورا جناب زینب سلام اللہ علیہا پر تھا، اللہ اور وہ ہمارے رئیس بھائی کے یہاں کچھ وجوہات کی بنا پر منتقل ہوا تھا۔ اس کا موضوع تھا حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے القابات، جس میں ہم نے یہ ثابت کیا کہ جس بی بی کے لقب میں اتنی وحدانیت چھپی ہے، جس بی بی کے لقب میں سر امامت چھپے ہوں، وہ شہزادی کیا ہے بارگاہ خدا میں اس کا اندازہ ناممکن ہے۔ پھر دوسرے برس ہم نے وہ موضوع کہ جو میری دانست میں طالب علمانہ ذمہ داری پہ یہ بات عرض کر رہا ہوں، نہ کوئی کتاب لکھی گئی نہ اسے منبر کا موضوع بنایا گیا اور کسی نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی، ہم نے اس پر بتوفیق الہی بتائید معصومین عشرہ پڑھا کربلا والوں کے رجس، جس میں ایک ایک کربلا والے نے جو رجس پڑھا اور اس میں کہنے کو رجس ہے مگر وہ ان کا عقیدہ تھا، انہوں نے اس رجس میں اپنے عقیدوں کو پیش کیا جو کہ ہم گفتگو کر چکے۔ پھر تیسرے برس ہم نے اس موضوع پر عشرہ پڑھا کہ جو معصومین کے عہد کے شعراء ہیں ان کی حیثیت کیا ہے، ان کا وقار کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، اور مختلف معصومین کے عہد میں جو شعراء گزرے ان پر ہم نے گفتگو کی، اور مقصد شعراء پر بات کرنا نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ ان کی شاعری میں اہل بیت کا وقار کیا ہے، اس پہ ہم عشرہ پڑھ چکے۔ پھر گزشتہ برس جو عشرہ پڑھا اس میں ہم نے بتایا کہ اہل بیت اور فرشتوں کے درمیان رابطہ کیا ہے، ان کی محبتیں کیا ہیں، اور ان کے درمیان عام نگاہوں سے ہٹ کر معصوم کی نگاہ سے دیکھیں کہ فرشتے کیا ہیں۔ اور اس برس جو ہم نے عنوان رکھا ہے وہ ہے ناصران خدا۔ ناصران خدا یعنی اللہ کے مددگار،
اب دیکھیے اسی کو قرآن نے انصار اللہ کہا، اللہ کے مددگار۔ اب یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کے لیے ہمیں آج کی تقریر بطور تمہید درکار ہے تاکہ آگے کی گفتگو آسان ہو جائے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اب دیکھیے ہم نے جو عنوان رکھا وہ ہے ناصران خدا، یعنی اللہ کے، سب بولیے، اللہ کے مددگار۔ ناصران خدا یعنی انصار اللہ، یعنی اب جن لوگوں کا بس اس پر زور ہے کہ اللہ کے علاوہ مدد مانگنا شرک ہے اور خبردار اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکاریے، اللہ کے غیر سے مدد نہ مانگیے، اب ان کے لیے موضوع کتنا حیران کن ہے اور پریشان کن ہے ہمیں نہیں پتا۔ اس لیے کہ جہاں یہ گفتگو ہے کہ اللہ کے علاوہ مدد نہ مانگی جائے، ہمارا موضوع ہے اللہ کے مددگار۔ توجہ فرما رہے، اللہ کے مددگار۔ اور میں نے کیا کہا؟ سب کی بحث اور سب کا شکوہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکاریں، بس اللہ 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 اور اللہ ہو۔ تو آپ جب ان سے پوچھیں کہ بھائی تم کہاں سے یہ بات کر رہے ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو، اللہ کے علاوہ کسی غیر کی طرف نگاہیں نہ جائیں، تو ایک آیت قرآن کی پیش کی جاتی ہے اور وہ آپ سب کی سنی آیت ہے، روز آپ پڑھتے ہیں۔ کون سی آیت؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج تمہید ہے، ذرا باتیں محفوظ ہو جائیں۔ آیت ایاک نعبد و ایاک، ترجمہ کیا ہے؟ ہم صرف اور صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور ہم صرف اور صرف اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس صرف پہ غور کیجئے، اس لیے کہ یہ جو سینٹنس ہے عربی زبان کے مطابق، اس میں ترجمہ شدت ہی کے معنی میں ہوگا، جس میں آپ کو یہی ترجمہ کرنا پڑے گا، صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ بس سب نے قرآن کی اس آیت کو پکڑا اور باقی آیتوں کو چھوڑ دیا، اور ہمیشہ یہ کہا، جہاں آپ نے کہا یا علی مدد، تو وہاں جواب آ گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مثلاً آپ نے کہا حضرت عباس کے علم کو دیکھ کر میری مدد کیجئے، تو جواب آ گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی سارا جو عقیدہ بنایا وہ قرآن ہی سے بنایا۔ حالانکہ جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم بس تیری مدد مانگتے ہیں اور بس تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کو نہیں پکارتے، تو ابھی تو آپ نے یہ کہا کہ چند آیتوں بعد اللہ نے خود کہہ دیا صبر سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو۔ تقریر شروع ہو چکی، یعنی ابھی ابھی آپ نے سورہ الحمد میں اپنا عقیدہ مضبوط بنا لیا، پہاڑ جیسا عقیدہ کہ بس تجھ سے مدد اور بس تیری عبادت۔ تو جب آپ نے عقیدہ بنایا تو شیعوں نے تو آپ کے عقیدے کو بعد میں چیلنج کیا، پہلے تو اللہ نے چیلنج کر دیا کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو۔ اب مجھے نہیں پتا کہ نماز سے کیا مراد ہے اور صبر سے کیا مراد ہے، آپ سلامت رہیے، مجھے نہیں پتا، وہ تو ابھی میں حدیث سے استفادہ کروں گا اور پتہ لگاؤں گا کہ صبر سے کیا مراد ہے اور نماز سے کیا مراد ہے۔ مگر آپ ابھی بس یہیں پر ٹھہر جائیے، ابھی تو آپ نعرہ لگا رہے تھے کہ بس تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہ تجھ ہی میں نماز کہاں سے آ گئی، اور یہ تجھ ہی میں صبر کہاں سے آ گیا؟ تو آپ کا عقیدہ تو پہلے ہی اللہ نے توڑ ڈالا نا۔ آپ تو کہتے بس تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، بس تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو کیا نماز اللہ میاں ہے؟ میں تو سوال کر رہا ہوں، کیا نماز اللہ ہے؟ اگر کوئی کہے کہ ہاں نماز اللہ ہے، معاذ اللہ، تو پھر میں کیوں نہ اسے خود اہل سنت ہی کی روایت سے ایک واقعے کی طرف اشارہ کر دوں کہ اگر نماز ہی سب ہے اور نماز سے مدد مانگنی ہے، تو میں آپ سے یہ سوال کروں کہ نماز بڑی کہ رسول بڑے؟
میں تو سوال کر رہا ہوں، نماز بڑی یا رسول بڑے؟ آپ لوگوں کا پتہ ہے مجھے عقیدہ کہ آپ رسول ہی کو بڑا مانتے ہیں، مگر کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ نماز بڑی رسول چھوٹے۔ اور وہ پتہ کیسے چلا؟ وہ تو کوئی نماز پڑھ رہا تھا اور نبی نے آواز دے دی۔ ابھی تو ہم سوال اٹھا رہے کہ اللہ نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر سے مدد مانگو اور نماز سے مدد مانگو۔ تو وہ تو نماز پڑھ رہا تھا اور نبی نے اسے آواز دی، وہ پڑھتا رہا۔ یہاں نبی کی آواز بلند ہوئی، وہاں وہ اور تیز آواز میں قرأت سنانے لگا اور نماز پڑھتا رہا، یہاں تک کہ جلدی 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 اس نے نماز تمام کی اور آیا نبی کے پاس۔ نبی نے کہا ہاں بھائی، اتنی ہم نے تمہیں آوازیں دی، تم کیا کر رہے تھے؟ کہا نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ تب جبریل آیت لے کر آ گئے اور پیغمبر نے کہا یہ بتاؤ تمہیں نماز کس نے دی؟ تمہیں یہ جو نماز تم پڑھ رہے تھے بڑے زور و شور کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، تمہیں یہ نماز کس نے دی؟ کہا آپ نے۔ کہا جب میں نے دی تو میں بڑھا کے نماز پڑھی، میں نے دی تو کتنی سامنے کی بات ہے کہ رسول اللہ بڑھے، کیونکہ رسول نے نماز دی۔ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ لی ہوئی نماز ہے، نبی نے جو دی، نبی خود نماز، اور نبی نے جو دی وہ نماز۔ اب سوال یہ ہے کہ نماز سے مدد تو مانگنا ہے، لیکن حقیقت نماز کیا ہے؟ صبر سے مدد مانگنا ہے، مگر حقیقت صبر کیا ہے؟ تو اہل سنت کے علماء نے صبر کے نیچے ترجمہ کیا روزہ، صبر کے نیچے لکھا روزہ، اور کچھ ہمارے ہاں بھی روایات ہیں کہ صبر سے مراد روزہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لفظ ہے صبر تو اس کی حقیقت میں روزہ آ سکتا ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، اگر لفظ ہے صبر تو اس کی حقیقت میں روزہ آ سکتا ہے۔ تو جب روزے حقیقت میں صبر کی جگہ آ سکتا ہے تو پھر صلاۃ کی بھی حقیقت میں کوئی آ سکتا ہے۔ تو جب امام سے پوچھا صبر سے کیا مراد ہے اور صلاۃ سے کیا مراد ہے، کہا الصبر ہوا رسول اللہ والصلاۃ ہوا امیر المومنین۔ توجہ کر، اللہم صلی علی، آواز سب کو صحیح آ رہی ہے؟ صبر ذات رسول، صلاۃ ذات علی۔ تو پھر ترجمہ کر لیجئے، نبی سے مدد مانگو، غور نہیں کیا آپ نے، علی سے مدد مانگو۔ تو چلیے جو علی اور رسول نہیں تصور کرنا چاہتے اور نہیں ماننا چاہتے، کم سے کم وہ اس منزل پر تو آ گئے کہ نماز سے مدد مانگنی ہے اور صبر سے مدد مانگنی ہے۔ اب اللہ کو معلوم تھا کہ ان کے عقیدے بڑے پہاڑ کی طرح ہیں اور کٹر عقیدے کے ہیں، تو عقیدے کو تو توڑنا تھا۔ کہنے لگے ہاں چلیے نماز اور صبر سمجھ آتا ہے، چونکہ اللہ نے کہا تو ہم نماز سے مدد مانگ لیتے ہیں، ہم روزے سے مدد مانگ لیتے ہیں، صبر سے مدد مانگ لیتے ہیں، مگر ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ بھائی تمہید ہو رہی ہے، غور سے سنیے۔ کب نماز اور صبر پر رک جائیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے۔ اب اللہ کو ان کو توڑنا تو تھا غرور کو اور ان کے تکبر کو، تو اب آیت پھر اللہ نے سورہ صافات کی 25ویں رکھ دی، ما لکم لا تناصرون، تم لوگوں کو کیا ہو گیا، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بھائی تھوڑا سا آپ کو ساتھ دینا پڑے گا۔ ابھی تک قرآن کی آیت پڑھ کر کہنے لگے ٹھیک ہے ہم نماز سے مدد مانگ لیں گے اور روزے سے مدد مانگ لیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے۔ اب کہاں آپ آگے بڑھے؟ اللہ نے آپ کو خود کہہ دیا ما لکم، یہ تم لوگوں کو ہو کیا گیا، لا تناصرون، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنے تنبیہ کے ساتھ اور جلال کے ساتھ آیت رکھ کر بتایا کہ اللہ خود چاہتا ہے ایک دوسرے کی مدد کرو۔ قرآن ہے،
اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کی مدد کرو، تو اب مدد مانگنے کے لیے دیکھنا پڑتا ہے جس سے مانگ رہے ہیں یہ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ بھائی آپ کتنی دنیاوی مثال ہے، کسی ایسے تو مدد نہیں مانگیں گے نا کسی ایسے سے کہ جو بیچارہ خود اپنے معاملات میں مظلوم ہے، پریشان ہے، مصیبت زدہ ہے، مدد اس سے مانگی جائے جو مدد کرنے پر قادر ہو۔ تو اللہ نے تو سیدھا سیدھا فارمولا دے دیا، مدد مانگو، اب یہ تم پر ہے، تم مانگ کس سے رہے ہو؟ یہ تم لوگوں پر مشتمل ہے کہ تم مدد کس سے مانگ رہے ہو۔ اب یہاں پر بھی کہنے لگے ٹھیک ہے چلیے، اگر کوئی تھوڑا بہت ہم سے اوپر کا ہے اور قادر ہے کہ وہ مدد کر سکے تو ہم اس سے مدد مانگ لیں گے۔ اللہ نے اس سے بڑھ کے آگے بات کر دی۔ بھائی دوبارہ سے سن لیجئے، پہلے کہا ایاک نعبد، سب بولیے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، بس تجھ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ پہلے اللہ نے کیسے توڑا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہنے لگے ٹھیک ہے صلاۃ اور صبر سے مانگ لیں گے، آگے نہیں بڑھیں گے۔ اللہ نے کہا نہیں، مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ، تمہیں کیا ہو گیا، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اب یہاں پر آتے آتے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے سمجھ رہے تھے آگے اللہ کچھ نہیں کہے گا، بس مدد کا تعلق آپس میں رہے گا۔ یہاں تک کہ سورہ محمد میں اللہ نے عجیب آیت رکھ دی، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، کچھ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ توجہ کر رہے ہیں؟ آیت کیا آئی؟ یا ایھا الذین آمنو، ہر ایک سے بات نہیں کر رہا، ایمان والوں سے۔ یا ایھا الذین آمنو ان تنصروا اللہ، اگر دیکھیے ان کا ترجمہ ہوگا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کتنی عجیب بات ہے، یعنی پہلے تم کرو، پہلے ان تنصرکم، پہلے تم کرو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ینصرکم، تب اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور خطاب کس سے کیا؟ ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنو۔ اب دیکھیں میں آپ کو علمی گاڑی بحث میں نہیں لے کے جا رہا، مگر میں آپ کو ایک فارمولا بتا رہا ہوں اور یاد رکھیے گا، کسی بھی چیز کا اس وقت مطالبہ کیا جاتا ہے جب وہ اس کام کرنے پر قادر ہو۔ کچھ کہہ رہا ہوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ فرض کیجئے ابھی میں مسعود صاحب سے کہوں حضور پیاس لگی ہے پانی پلا دیجئے، تو میں نے انہیں مخاطب کیا، یہ پانی پلانے پر قادر ہے، سمجھیے گا بات کو، یہ اٹھیں گے گلاس بھریں گے پیش کر دیں گے۔ ہاں، اور اگر میں ان سے کہوں مسعود صاحب ذرا اڑ کے دکھائیے، تو یہ پلٹ کے کہیں گے قبلہ آپ مجھ سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں جو میں کر ہی نہیں سکتا۔ میں کہہ گیا بھائی بات کو سمجھیے، یعنی مطالبہ یہ علم معانی اور بیان کا فارمولا ہے، اور اہم بات ہے کہ مطالبہ اس وقت کیا جاتا ہے جب مخاطب اس پر قادر ہو۔ اب آیت سن لیجئے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ پتا چلا مومن کا کیلیبر یہ ہے، مومن کا اسٹیٹس یہ ہے، مومن کی عظمت یہ ہے کہ وہ اللہ کی مدد کر سکتا ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، مومن اس عظمت پر ہے کہ وہ اللہ کی مدد کر سکتا ہے، اور اگر کر ہی نہیں سکتا تو مطالبہ بیکار۔ اور آپ معاذ اللہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ معاذ اللہ بے تکی بات کرے۔ اس کا مطلب وہ جب کہہ رہا ہے کہ اگر تم مدد کرو گے
تب میں مدد کروں گا. یعنی ہر مومن اس امر پر قادر ہے کہ وہ خدا کی مدد کرے. تو اب یہ آیت پڑھ کر کچھ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ یعنی تم مومن بن کے اللہ کے مددگار بن جاؤ اور جو امیر المومنین ہو کیا وہ تمہاری مدد نہیں کر؟ بھائی یہ قرآن میرے گھر پہ اکیلا تو نہیں رکھا نا، بات ریکارڈ ہو رہی ہے، سب کے پاس یہی قرآن ہے جہاں سے میں آیتیں پڑھ رہا ہوں. بات پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بڑھ کر کہا کیا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، یا میں اپنے موضوع کے مطابق کہہ دوں اگر تم اللہ کے مددگار بنو گے، ینصرکم، تب اللہ تمہارا مددگار بنے گا. یعنی پہلے تم کرو پھر اللہ کرے گا. اب سوال یہ ہے کہ اللہ کی مدد کیسے ہو؟ یہاں پر ذرا سا ذہنوں کو بیدار رکھیے گا. سوال یہ ہے کہ وہ مدد تو طلب کر رہا ہے اور مطالبہ کر رہا ہے، اللہ کی مدد ہو کیسے؟ آپ کے ذہنوں میں ابھر رہا ہے کہ نہیں ابھر رہا یہ سوال؟ مدد کیسے ہو؟ تو اسے سمجھانے کے لیے علماء نے جو آیت پیش کی وہ میں نے رکھی سرنامے میں. اب سن لیجئے آیت، اور آیت ایک جگہ نہیں دو جگہوں پر ہے. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو کونوا انصار اللہ. تھوڑا سا جاگ جائیے، تمہید ہے، اگر یہ نہ سمجھ آئی تو آگے کی تقریریں مشکل ہو جائیں گی. نبی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونو ہو جاؤ کیا؟ انصار اللہ. اے ایمان والو اللہ کے ناصر ہو جاؤ، ناصران خدا ہو جاؤ. یہی تو موضوع ہے، ناصران خدا. اللہ کا نبی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو کونو، ہو جاؤ کیا؟ انصار اللہ، اللہ کے مددگار ہو جاؤ. اور پھر طریقہ بتایا کیسے ہو جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم، کہ جیسے عیسیٰ نے کہا تھا للحواریین، اپنے حواریوں سے، من انصاری اللہ. توجہ، عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا کیا؟ من انصاری. یہ جو یا لگا ہے نا انصاری پہ، یہ یا متکلم ہے. جو عیسیٰ کہہ رہے کون ہے جو میرا مددگار ہو اللہ. مجھے پتا ہے آپ لوگ بہت حیرت سے سن رہے ہیں، اس لیے کہ بڑی عجیب نازک منزل ہے، لیکن اسی پر آگے کی تقریریں محفوظ ہیں. تو جملے کو پھر سنیے. عیسیٰ نے کیا کہا؟ من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار؟ میں ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں. من انصاری، کون ہے میرا مددگار؟ ابھی تک تو آپ بندوں کا مدد مانگنے کو شرک کہہ رہے تھے. بھائی آپ تو کہہ رہے تھے بندہ بندے سے مانگے، یہ شرک. آیت میں اللہ نے کہا مانگو، اور بات یہاں تک نہیں رکھی. قرآن نے کہا، عیسیٰ نے کہا من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار. اب جملے کو ضائع تو نہیں کریں گے. عیسیٰ نبی ہو کر کہہ رہے ہیں من انصاری، میرا مددگار کون، میرا نصرت کرنے والا کون؟ یہ عیسیٰ کون ہے؟ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے نا بھائی. کون ہے عیسیٰ؟ مردوں کو زندہ کرنے والا، جھولے میں بولنے والا، اندھوں کو شفا دینے والا، مریضوں کو شفا دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا. اتنا بڑا نبی کہہ رہا ہے کون ہے جو میری مدد کرے. مطلب عیسیٰ اتنے کمال کے بعد مدد مانگ سکتے ہیں. آپ عیسیٰ سے بھی آگے نکل گئے. فلسفہ ہے قرآن کا. نصرت سمجھا رہا ہوں. عیسیٰ نے کیا کہا؟ من انصاری اللہ، کون ہے جو میرا مددگار ہو اللہ، اللہ کی جانب. تو قرآن کہتا قال الحواریون،
عیسیٰ کے حواریوں نے کہا نحنو انصار اللہ، آپ سلامت رہیے، نحنو انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ عیسیٰ نے پلٹ کے نہیں کہا یہ کیا کفر بک رہے ہو، یہ کیا شرک بک رہے ہو، اور اگر بات بری ہوتی عیسیٰ کی بات تھی قرآن میں کیوں رکھا؟ سمجھ آ رہا ہے ناصران دین خدا، ناصران خدا، یعنی اللہ نے نہ صرف یہ کہ ڈانٹا، عیسائی نے ڈانٹو یہ کیا کفر بک رہے، عیسائی نے ڈانٹو یہ کیا شرک کر رہے، ڈانٹنا تو کجا، آیت رکھ دی کہ انہوں نے پلٹ کر کہا نحنو انصار اللہ۔ اب یہاں اہل سنت علماء نے لکھا کیسے عیسیٰ نے اللہ کی مدد کی، اور ہمارے یہاں بھی یہ بحث چھڑی اللہ کی مدد ہوتی کیسے ہے، سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، اللہ کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ کہ اللہ کے دین کی مدد کرنا، اللہ کے دین کی مدد کرنا در حقیقت خدا کی مدد کرنا ہے۔ یعنی آپ اسلام کے خاطر اگر کوئی بڑا کام کر رہے ہیں اور اس سے اسلام پھل پھول رہا ہے تو در حقیقت یہ اللہ کی مدد ہے۔ اس کو میں اور پھیلا دیتا ہوں، جب دین کی مدد اللہ کی مدد، تو جو دین کو لیڈ کر رہا ہے، بڑی نازک منزل ہے، جو دین کو لیڈ کر رہا ہے، جو دین کا محافظ ہے، جو حجت پروردگار ہے، جو نبی مرسل ہے، جو امام وقت ہے، پتہ چلا اس کی مدد کرنا اللہ کی مدد کرنا ہے۔ تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو، اپنے وقت کے نبی، اپنے وقت کے ولی، اپنے وقت کی حجت کی مدد اللہ کی مدد ہے۔ تو آپ جس کے عہد میں ہیں وہ پردہ غیب میں ہے، اب آپ مدد کیسے کریں گے؟ تو ان کے غیبت کے دور میں جو سب سے بڑی عبادت ہو اس کی طرف بڑھنا اور اس پہ ثابت قدم رہنا، یہ ہے نصرت اللہ۔ اب حدیث میں آیا افضل العبادہ انتظار الفرج، ہمارے مہدی کا انتظار سب سے بڑی عبادت ہے۔ اب کوئی پوچھے یہ تم کیا کیے جا رہے ہو، انتظار انتظار انتظار، کہنا انتظار نہیں ہے، اللہ کی مدد۔ بھائی لطف آ رہا ہے کہ نہیں؟ پتہ چلا جو اللہ کے دین کا نمائندہ ہے، جو اللہ کے دین کا رہبر ہے، اس کی مدد اللہ کی مدد۔ یہاں تک ہے سب میرے ساتھ؟ تو اب جو جس عہد میں نبی گزرے اور امام گزرے، وہ لوگوں کو جس طرح بھی اپنی سمت بلائے اور لوگ اس کی طرف بڑھے، تو یہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی مدد ہو رہی ہے۔ بھولیں گے تو نہیں یہ بات؟ اب میں نے کیا کہا؟ آپ بھی مدد کر رہے ہیں، اور آپ کی مدد کیا ہے؟ حضرت کا انتظار ہے۔ آپ کا عقیدہ یا نہیں؟ یہ جو آپ حضرت کا انتظار کر رہے ہیں حکم حضرت سے، یہ در حقیقت ان کی مدد ہو رہی ہے، اور ان کی مدد یعنی اللہ کی مدد۔ اب آئیے دوبارہ اسی بات پر، عیسیٰ نے کیا کہا؟ من انصاری اللہ، کون ہے جو میرا مددگار ہو اللہ کی طرف؟ اور پلٹ کے انہوں نے کیا کہا؟ نحنو انصار اللہ، ہم ہیں آپ کے نصرت کرنے والے اور اللہ کی نصرت کرنے والے۔ مگر جملہ یاد رکھیے گا، فوراً سے آیت رکھ کے اللہ نے کہا ان میں کچھ کافر ہو گئے۔ ہاں آیت ہے، آیت جا کر دیکھ لیجئے گا، سورہ صف کی آیت ہے۔ اللہ نے کہا ان میں جنہوں نے کہا ہم انصار اللہ ہیں، ان کا ذرا اسٹیٹس دیکھیے، کہا ہم اللہ کے مددگار۔ پھر اللہ کہہ رہے وہ بھی دو حصے تقسیم ہو گئے، ایک وہ تھے کہ جو واقعاً مومن رہے، اور ایک وہ تھے جو کافر ہو گئے۔ پتہ چلا
قرآن نے جن کا تعارف کروایا عیسیٰ کے ساتھی بنا کر، ان میں کچھ ایمان پر رہے اور کچھ کافر ہو گئے۔ اب میں ایسی روایت سنانے جا رہا ہوں، اگر پہنچ گئی تو لطف پائیں گے۔ توجہ ہے سب کی۔ اصول کافی کی روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، توجہ ہے آپ کی۔ پھر آیت سن لیجئے، من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کی راہ میں، یہ راہ میری مجبوری ہے ترجمہ کرنا، ورنہ آیت میں راہ نہیں ہے، آیت میں تو یہ اللہ کی طرف، کون ہے جو میری مدد کرے؟ عیسیٰ کہہ رہے ہیں۔ اب غور سے سنیے گا قرآن نے کیا کہا، ان میں کچھ تو عیسیٰ کے دین پہ رہے، کچھ کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ پتہ چلا عیسیٰ کے حواریوں میں مرتد ہیں، کچھ کہہ رہا ہوں، عیسیٰ کے حواریوں میں، اس حواری کو آپ کی زبان میں ترجمہ کیا جائے گا صحابہ۔ میں بہت ذمہ داری سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں، ایسے نہیں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا، اس کے پیچھے بڑی ریسرچ ہے تب جا کے کہہ رہا ہوں۔ عیسیٰ کے حواری یعنی عیسیٰ کے اصحاب، قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم مدد کریں گے، مگر کچھ مسلمان رہے۔ سورہ صف آیت نمبر 14 جا کر دیکھ لیجئے گا، تقریر خاتمے پہ ہے، توجہ۔ قرآن نے جب یہ تعارف کروایا تو اب امام صادق بتا رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، توجہ، لطف پائیں گے اگر روایت پہنچ گئی۔ امام نے کہا اِنَّا حَوَارِيَ عِیسَىٰ كَانُوا شِیعَتَهُ، توجہ، یہ جو عیسیٰ کے حواری تھے وہ عیسیٰ کے شیعہ تھے۔ اِنَّا حَوَارِيَ عِیسَىٰ كَانَا شِیعَتَهُ، بھائی شیعت کا ایک ترجمہ صحابہ بھی ہے، شیعہ یعنی پیچھے چلنے والا، پیچھے صحابی ہی تو چلتا ہے، اور جو نہ چلے وہ صحابی نہیں ہوتا۔ امام کہہ رہے اِنَّا حَوَارِيَ عِیسَىٰ كَانُوا شِیعَتَهُ، یہ جو عیسیٰ کے حواری تھے یہ عیسیٰ کے کون تھے؟ اب عجیب آپ کی کیفیت ہوگی، کہنے لگے وَإِنَّا شِیعَتَنَا حَوَارِیُونَ، اور جو ہمارے شیعہ ہیں وہ ہمارے حواری۔ عجیب ہے، عجیب، امام فخر سے یہ بات کہہ رہے ہیں، اور آگے کا جملہ پتہ نہیں کیسے سنیں گے، کہ جو عیسیٰ کے حواری تھے وہ ان کے شیعہ، اور جو ہمارے شیعہ ہیں وہ ہمارے حواری ہیں۔ اب جملہ سنیے، امام نے کہا ہمارے حواری عیسیٰ کے حواریوں سے زیادہ اطاعت گزار ہے۔ امام کہہ رہے ہیں، اب آپ لوگ کو حیرت اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ آج کل تو علماء سے سب سے زیادہ برائیاں شیعوں کی سن رہے ہیں اب آپ لوگ کو حیرت ہو رہی ہے، امام تو یہ کہہ رہے ہیں، مولوی صاحب تو کہہ رہے تھے تم ہی ہو سب کچھ جو ہو، اور تمہاری وجہ سے یہ نہیں ہو رہا اور وہ نہیں ہو رہا۔ اور میں آپ کو حدیث کیا سنا رہا ہوں، امام نے کہا وَإِنَّا شِیعَتَنَا حَوَارِیُونَ، ہمارے شیعہ ہمارے حواری، اور یہ عیسیٰ کے حواریوں سے زیادہ اطاعت گزار ہیں۔ آگے بڑھ کر امام نے کہا جنہوں نے نصرت کا دعویٰ کیا تھا ان میں اکثر نے عیسیٰ کو چھوڑ دیا، اور کچھ تھے جو عیسیٰ کے قتل کے در پہ ہو گئے، انہوں نے عیسیٰ کے قتل کا ارادہ کیا، عیسیٰ کو دشمنوں سے نہیں بچایا۔ اور ہمارے شیعہ وہ ہے کہ بعد رسول یہ ہماری نصرت کر رہے ہیں، ہمارے شیعہ بعد رسول، رحلت رسول کے بعد ہمارے ناصر ہیں، ہماری مدد کر رہے ہیں، اور یہ دشمنوں سے گھبراتے نہیں ہیں، یہ دشمنوں سے برسرے پیکار رہتے ہیں۔ اب وہ آپ نے ایک بچپن سے حدیث سنی ہوگی، میں اسے بتا رہا ہوں کہ یہ بیان کب کی گئی، حدیث سنی ہوئی ہے۔ جیسے امام صادق نے یہ کہا تو آگے بڑھ کر کہا کیا تم نے میرے جج علی کا یہ جملہ نہیں سنا کہ اگر میں اپنے شیعوں کی ناک پر اپنی تلوار سے ضربے لگاؤں
یہ پھر بھی میرے ساتھ رہیں گے، اور دنیا کو دولت دے دوں وہ میرے پیچھے نہیں آئیں۔ نصرت، بھائی بات تو پہنچ رہی ہے نا، میری محنت ضائع تو نہیں ہو رہی۔ پتہ چلا نصرت کا تعلق حجت دورہ کی مدد ہے، جو اپنے وقت کی حجت کا مددگار، گویا وہ اللہ کا مددگار۔ تو اب آپ کو جملہ سمجھ آیا، نحنو انصار اللہ۔ بس آج کی تقریر میں ایک منزل پر آ کر روک رہا ہوں، اور کل یہیں سے بات بڑھ جائے گی۔ عیسیٰ کے حواری، قرآن نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم انصار اللہ ہیں، بھولیں گے تو نہیں یہ بات؟ اب اس کا ایک ذرا سا جھوکا دکھانا چاہتا ہوں، اور کل مفصل یہاں سے بات ہوگی۔ عیسیٰ جا رہے اپنے 3 حواریوں کے ساتھ، اور کتاب کا میں ریفرنس دے دیتا ہوں، حیات القلوب، آپ کے مکتب کی بڑی بنیادی کتاب، انبیاء کی سیرت پر بہت اعلیٰ طریقے سے قلم چلایا علامہ مجلسی نے، سب کی توجہ ہے۔ عیسیٰ جا رہے، ایسے میں 3 اینٹیں نظر آئیں، سونے کی اینٹیں، خوبصورت سی، جیسی نظر آئی، عیسیٰ نے کہا یہ اینٹیں لوگوں کو مارتی ہیں۔ توجہ سے سنیے، یہ اینٹیں لوگوں کو مارتی ہیں۔ تھوڑا سا آگے بڑھے عیسیٰ، اور پیچھے پیچھے حواری عیسیٰ کے 3 کہنے لگے بھائی ان کے پیچھے چلتے رہیں گے تو اس سے ہاتھ دھو جائیں گے۔ میں تو اب آپ کو ان کی حقیقت سنا رہا ہوں، ان کے، اور آپ لوگ گھبرائیں نہیں، اس لیے کہ قرآن کہہ چکا کافر ہو گئے، ان میں کچھ کافر ہو گئے، تو یہ انہی میں سے کچھ کی بات بتا رہا ہوں۔ جیسی اینٹ کو دیکھا، تھوڑا سا آگے بڑھے، بہانے سے کہا یا نبی اللہ آپ ذرا آگے سے ہو کر آئیے، ہم آتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ سے کہا آپ آگے سے ہو کر ہمیں یہیں ملیے گا، ایک کام آ گیا، ہم ذرا ہو کر آتے ہیں۔ عیسیٰ ہے نا، عیسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ تمہیں جہاں جانا ہے چلے۔ اب جیسے ہی اس اینٹ کے پاس پہنچے تو تینوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اینٹیں ہیں، اور ان کو بیچ کے تو ہمیں کتنی دولت مل جائے گی۔ ابھی آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ 2 نے کہا ارے بڑی بھوک لگی ہے، اے تیسرے والے بھائی تم جاؤ جا کے ذرا کھانا لے آؤ، تم کھانا لے آؤ، کھا کے اسے اٹھا کے ہم بیچ دیں گے۔ وہ چلا بازار، اور اس نے کیا کیا؟ امام فرماتے اس نے کھانے میں زہر ملا دیا۔ زہر اس لیے ملایا کہ ان دونوں کو کھانا دوں گا یہ کھا کے مر جائیں گے، ہاں، اور یہ تینوں اینٹیں میرے حصے میں آئیں گی۔ عیسیٰ کا جملہ تو نہیں بھولے، یہ اینٹیں لوگوں کو مارتی ہیں۔ وہ زہر ملا کے چلا، بھائی آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے، وہ زہر ملا کے چلا اور پہنچا اس مقام پر۔ جیسی وہ آیا تو ان دونوں نے پہلے پلاننگ کر رکھی تھی کہ یہ آئے گا اس کو مار دیں گے۔ وہ جیسے ہی پہنچا انہوں نے اس بیچارے کو مارا اور کھانا کھا کے خود بھی مر گئے۔ اور عیسیٰ نے کیا کہا تھا؟ یہ اینٹیں لوگوں کو مارتی ہیں۔ اب عیسیٰ لوٹے اپنے کام سے، عیسیٰ کو واپس آنا تھا، جیسی آیا تو دیکھا 3 میتیں پڑی ہیں۔ اب عیسیٰ نے ٹھوکر ماری اور ان کو جلا دیا، اور پھر ان کو جملہ کہا دیکھا میں نے کہا تھا نا لالچ نہ کرنا، یہ اینٹیں مارتی ہیں، یہ ہے عیسیٰ کے انصار، یہ ہے عیسیٰ کے مددگار، کہ جنہیں قرآن نے بتایا اور حدیث سے پتا چلا، راستے میں مال دکھا، عیسیٰ کو چھوڑ دیا، عیسیٰ اکیلے، یہ اکیلے۔ اب جن ناصروں پہ مجھے بات کرنا ہے انہیں تو حسین نے پہلے ہی کہا تھا مال بھی جائے گا، جان بھی جائے گی، پیچھے تو نہیں ہٹو گے۔ انصار اللہ قرآن میں دکھائے گئے، مگر وہ جو مرتد ہو گئے، ضروری تھا لسان معصوم سے ایسے انصار آتے۔
کہ جن کی نصرت کا سلسلہ آگے تک جاتا. اب پتہ چلا جب امام وقت نے زیارت پڑھی, کہا السلام علیکم یا انصار اللہ, اے اللہ کے ناصرو تم پر سلام. اور یہ نصرت یہاں نہیں رکی, وَأَنصَارَ رسول اللہ. آپ لوگ پریشان نہ ہو, میں نے ایک نسخے کے مطابق دین نہیں پڑھا. آپ لوگ جو عام طور پہ زیارت پڑھتے ہیں اس میں کیا السلام علیکم یا انصارا, بھائی بولیے نا, ایسے چپ بیٹھے جیسے کسی کو زیارتوں کا نہیں پتا. نہیں پتا تو بری بات ہے, زیارتیں پڑھا کیجئے. میں دیکھیں تب جاتا ہوں اس بات پہ کہ اگر کوئی بولتا نہیں ہے. السلام علیکم یا انصارا دین اللہ آپ یہ پڑھتے, مگر المزار کا جو نسخہ ہے اس میں دین نہیں لکھا. اب آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کیا بات کر دی, ابھی تو بتایا دین کی نصرت ہی اللہ کی نصرت ہے. اب جو دین سے سمجھنا چاہے وہ ایسے سمجھ لے, اور جو مستند ہو جائے وہ ڈائریکٹ کہتے اے اللہ کے مددگاروں تم پہ السلام علیکم یا انصار اللہ. اور صرف اللہ کے مددگار نہیں, انصارا رسولہ, اس کے رسول کے مددگار. اور صرف رسول کے نہیں, اے علی کے مددگاروں, ارے مشکل کشا کے مددگار, اے علی کے مددگاروں, اے حسن کے مددگاروں, اے سیدہ کے مددگار. تو آپ سوچئے کل انشاءاللہ بات ہوگی کہ عیسیٰ کے حواریوں کو کہا انصار اللہ, مگر انہی کے لیے قرآن نے کہا آدھے مرتد ہو گئے آدھے ایمان پہ رہے. اور ان کی نصرت کیا کہ حسین نے پہلے ہی بتا دیا, جان جائے گی, گھر لٹے گا, مال جائے گا, سب قربان کر کے اس راہ میں آنا پڑے گا. تو انہوں نے پلٹ کے کیا کہا, اس جان کی حیثیت کیا ہے, اگر یہ جان 70 بار چلی جائے اور اس طرح جائے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے, تب بھی اے ابا عبداللہ آپ کی نصرت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں. آج امام حسین کا سویم ہے, اور صرف امام حسین کا سویم نہیں ہے, آج علی اکبر کا بھی سویم ہے, آج عباس علمدار کا سویم ہے, آج اون و محمد کا سویم ہے. عزاداروں, حسرت یہی ہوتی ہے کہ کوئی مر جائے تو اسے فوراً دفنا دیا جاتا ہے, اور حدیثوں میں ہے زیادہ دیر مردوں کو رکھا نہیں جاتا. یہ تو حیات کے پروانے تھے, مگر ظاہر میں تو لاشیں تھیں. کتنا مصیبت سے سنتے ہیں آپ, حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑھا رہا. کیا کیفیت ہوتی ہے بس سن کر, آپ صرف سنتے ہیں نا, حسین کا لاشا پڑا رہا. کیسے پڑا رہا, گرد اٹ رہی تھی لاش حسین پر, ابھی بھی رونا نہیں آ رہا. دھوپ جھلسا رہی تھی نازنین بدنوں کو, ابھی بھی رونا نہیں آ رہا. خاک میں پڑے تھے لاشیں, آپ سن کے رو رہے ہیں, دیکھا تو نہیں. ذرا ام لیلا سے پوچھو اس حال میں علی اکبر کو دیکھا, ذرا زینب بی بی سے پوچھئے اس حال میں حسین کو دیکھا کیسے. وہ تو اس وقت پتہ چلا باب شہداء سے جب داخل ہو. یہ روایت حسین کے حرم پہ لکھی ہے, کہتے ہیں کہ جب 11 محرم کو بیبیوں کو رسیاں باندھ دی گئی اور بے کجاوا اونٹوں پہ سوار کر کے لے کر جا رہے تھے, لاشوں کے درمیان سے گزار رہے تھے, تو کیا لکھا ہے, زینب بی بی دیکھ نہیں رہی تھی لاش حسین کی طرف, اس لیے کہ زینب کی توجہ بس سید سجاد پر تھی. ایک بار جیسے ہی بھتیجے کو دیکھا, لکھا یہ ہے حسین کا لاشا دیکھ کر سید سجاد کا اب دم نکلے اور اب دم نکلے اور اب دم نکلے. روایت میں ہے چہرہ زرد ہو گیا تھا اور جان نکلنے کو تھی کہ ایک بار زینب بڑی بازو تھام کر کہا, اے سید سجاد تم تو لاش
लाशें बिखरी देख रहे हो। मैंने जद रसूल अल्लाह से सुना है एक दिन रोजा बनेगा, जाहिर जियारत को आएंगे, हुसैन के आशिक हुसैन की जियारत करेंगे। तसल्ली दी ना फूफी ने, सबको समझा दी चली, एरा बाप दिल को संभालो, उम्मे फरवा कलेजे को संभालो, उम्मे लैला जिगर पे हाथ रख लो। अरे क्या जिगर था ज़ैनब का, सबको तसल्लियां देती रही। मगर एक बार अब जो निगाह ज़ैनब कटे हुए हुसैन के लाशों पर गई। क्या गिरिया कर रहे हो, क्या रूहानी मजलिस है? एक जुमला और सुन लो। एक बार जैसे ही पामाल बदन हुसैन पर निगाह ज़ैनब गई, अब तक सबको कह रही थी गिरिया ना करो, अब तक सबको संभाल रही थी। एक बार जैसे ही भैया का लाशा देखा, एक चीख ज़ैनब ने मारी। सैयद सज्जाद ने बढ़कर कहा, फूफी अम्मा अभी हमें दिलासे दे रही थी, अब आपकी हालत क्या हुई, बहुत रोगे? ज़ैनब ने कहा, सज्जाद मैं बहुत छोटी सी थी, मैं अपने सहन में नमाज पढ़ रही थी या सो रही थी। एक बार मेरे चेहरे पर एक धूप की किरण जैसे ही आई, मेरे माजाए ने देखा, अपनी अबा को लेकर मेरे सामने खड़ा हो गया। मेरी बहन पर धूप की किरण ना पड़े, बस उस दिन से मैंने तय कर लिया, परवरदिगार ऐसा दिन ना आए कि हुसैन पे धूप पड़े। अगर पड़ी ज़ैनब अपनी चादर का साया करेगी। सज्जाद मेरे भैया का लाशा बेगोरो कफन है, हाय बहन के पास चादर नहीं, भैया को मातम हुसैन।